مجھے حیرت اس پر ہوتی ہے، میں اہل حدیثوں کا احترام کرتا ہوں، میرے لسنر میں بہت سارے اہل حدیث ہیں، میرے دوستوں میں بھی ہیں، لیکن مجھے عجیب حیرانگی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر اسلاف کی مانتے ایک بھی نہیں ہیں آپ۔ سلف میں آپ دکھا دیں کہ کوئی ہر قسم کے موضوع پہ مسا کو انہوں نے جائز قرار دیا، کوئی سلف میں دکھا دیں، تو اس نام رکھ لینے سے نہیں آپ سلفی ہو جاتے، آپ اسلاف کو حقیقی معنی میں فالو کریں کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح کریں جو اسلاف میں آپ دکھا دیں کہ کوئی ہر قسم کے موضوع پہ مسا کو انہوں نے جائز قرار دیا، کوئی سلف میں دکھا دیں، تو اس نام رکھ لینے سے نہیں آپ سلفی ہو جاتے۔ میں ایک حوالہ میرے پاس بھی شیخ، میں اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہے شیخ احمد شاکر نے جو جمال الدین قاسمی صاحب کی کتاب ہے المسح علی الجوربین، اس میں انہوں نے یہ دولابی کا یہ روایت نقل کی ہے کہ دولابی کہتے ہیں الکنا والاسماء میں صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ 181، وہ حضرت انس کی روایت لے کر کے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ارزق بن قیس کہتے ہیں رأیت انس بن مالک احدث فغسل وجهه ويديه، کہ میں نے دیکھا انس بن مالک کو کہ وہ ناپاک ہوئے تو انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، ومسح علی الجوربین من صوف، یہاں پہ باقاعدہ الفاظ ہیں اس کے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مسح کیا صوف یعنی جو اون کا موزہ ہوتا ہے اس پر مسح کیا۔ یہ تو اسے جوربین کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، لیکن یہ خاص روایت ہے جس میں باقاعدہ اون کا ذکر بھی آ گیا کہ انہوں نے اون والے موزے پر مسح کیا، یہ تو بات ہی ہے، اور جوربین سے بہت ساری روایتیں ہیں۔ فقلت اتمسح علیہما، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ اون کے موضوع پر مسح کر رہے ہیں؟ فقال انہما خفان ولکنہما من صوف، اصل استدلال اس بات سے ہے کہ صحابہ کرام یہ جو بعد میں لوگوں نے تفریق کی ہے خف کی اور جورب کی، کہ خف جو ہے وہ جو چمڑی کا موزہ ہے اس کو کہا جائے گا، اور جورب جو ہے وہ صوف اور اون اور کے موزے کو کہا جائے گا۔ حضرت انس فرما رہے ہیں کہ یہ جو اون کا موزہ ہوتا ہے یہ بھی خف ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو اجازت دی ہے خفین پر مسح کی، تو خف میں جورب بھی شامل ہے، تو انہوں نے فرمایا انہما خفانی انہما خفانی، یہ جو اون کے موزے ہیں یہ بھی اصل میں خف ہیں، یعنی یہ بھی انہی موزوں میں شامل ہیں جن کے لیے نظر دی، ولکنہما من صوف، لیکن یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اون سے بنے۔ شیخ احمد شاکر کہتے ہیں ہاں سا اسناد صحیح، یہ اسناد جو ہے نا صحیح ہے، تو یہ صحیح سند کے ساتھ حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے، بلکہ صرف حضرت انس ابن مالک ہی سے نہیں، یہ بات تو حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے جورب پر مسح کیا ہے۔ امام ترمذی نے، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ احناف جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں، امام ترمذی باقاعدہ حدیث میں کر کے آئے، سنن ترمذی کی وہ روایت موجود ہے، یہ دیکھیے میں اس کو شیئر کرتا ہوں اسکرین پر۔ یہ فرما رہے ہیں قال، یعنی قال ابو عیسانی امام ترمذی فرماتے ہیں سمعت ابا مقاتل السمرقندی، کہتے ہیں صالح بن محمد ترمذی سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو مقاتل السمرقندی سے سنا ہے دخلت علی ابی حنیفہ فی مرضه الذی مات فی، یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس داخل ہوا اس مرض میں جن میں ان کی وفات ہوئی تھی، فدعا بماء فتوضا، تو انہوں نے پانی منگایا اور وضو کیا، وعلیہ جوربان فمسح علیہما، اور ان کے پاس ان کے پیروں میں 2 موزے تھے، تو جورب جو ہے وہ اون کے موزوں کو کہا جاتا ہے، خف عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ خف تو چمڑے کے موزوں کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ باقاعدہ جورب کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے پیروں میں 2 اون کے موزے تھے، فمسح علیہما، اور ان پر انہوں نے مسح کیا، ثم قال، پھر کہا فعلت اليوم شيئا لم اكن افعله، میں نے آج ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے میں کبھی نہیں کرتا تھا، مسحت علی الجوربین، میں نے اون کے موزوں پر مسح کیا، وہما غیر منعلین، جبکہ اس میں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات کئی ایک علماء نے کہی ہے کہ یہ انہوں نے پہلے جو ہے نا یہ اس کے قائل نہیں تھے، اور آخری عمر میں امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ اون کے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، یہ اس کے قائل ہو گئے۔ اچھا، صرف امام حنیفہ ہی نہیں، اور بھی علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں، جیسے ایک مثال میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں، دیکھیے یہاں پر یہ الموسوعۃ الفقہیہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وروی رجوع ابی حنیفہ الیہ فی مرضی، کہ پہلے امام حنیفہ جواری پر مسح کے قائل نہیں تھے، لیکن اپنے مرض میں ان سے روایت کیا گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ باقی یہ جو اب جب یہ حدیث ثابت ہو گئی کہ ان کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے، عمومی طور پہ خف کو بھی جو ہے نا وہ جورب میں شامل کیا گیا ہے، تو ہم کو الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ حجت کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ جو اون کے موزے تھے یہ موٹے تھے، پتلے موزے کا ذکر دکھاؤ سلف کے یہاں پر، تو آپ دیکھیں کہ یہ موسوعۃ الفقہیہ کی عبارت ہے یجوز المسح علی الجوربین مطلقاً، ایک قول مفقہا کے یہاں پر یہ ہے کہ مطلق اون کے موضوع پر مسح جائز ہے، ولو لم یکونا صفیقین، اگرچہ وہ موٹے نہ ہوں، اگر اون کے موزے موٹے نہ ہوں تب بھی ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، وہذا مذہب الظاہریہ، اور یہ ظاہریہ کا مذہب ہے، وبہ قال بعض السلف، اور یہی بات سلف نے کہی ہے، کہتے ہیں سلف سے دکھاؤ، دیکھیے یہی بات سلف نے کہی ہے، اور اس کا حوالہ انہوں نے کیا دیا ہے
یہ امام نووی کی عبارت ہے. کہہ رہے ہیں قال النووی حکا اصحابنا عن عمر وعلی رضی اللہ عنہما جواز المسح علی الجورب وان کان رقیقا. امام نووی کہتے ہیں کہ اکھا اصحابنا، ہمارے جو اصحاب ہیں انہوں نے اس بات کو حکایت کیا ہے حضرت عمر سے بھی حضرت علی سے بھی، جواز المسح علی الجورب، کہ اون کے موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے، وان کان رقیقا، اگرچہ وہ پتلے کیوں نہ ہو. یہ صاف صاف امام نووی کی عبارت ہے، اور وہ یہ بتا رہے کہ حضرت علی سے حضرت عمر سے ثابت ہے پتلے اون کے موضوع پر مسح کرنا، اور یہ المجموع کی عبارت ہے، المجموع کی عبارت یہ موجود ہے. تو یہ تو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، امام نووی خود فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے. تو لہٰذا ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ سے یہ عمومی حدیثیں بھی ہے جورب کی بہت ساری، جیسا کہ شیخ نے بتایا، کیونکہ ابھی اس موضوع پر اگر ہم گفتگو کرنے بیٹھیں تو یہ پورا ایک جو ہے نا ایک الگ سے ہم کو سیریز لینی پڑے گی. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جورب سے متعلق، ان کے موضوع سے متعلق جو اتنی ساری جو ہے حدیثیں ثابت ہیں، ان کے مقابلے میں جو یہ ہمارے حنفی بھائی بار بار شرطیں لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں موضوع پر مسح کے لیے یہ شرطیں ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ بنوری ٹائم جو ان کا بہت مشہور ادارہ ہے الجامعۃ الاسلامیہ، اس کے فتووں میں سے فتویٰ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے جرابیں ان میں 3 شرطیں پائی جانی چاہیے، یعنی اسی طرح ایسی جرابیں جن میں 3 شرطیں پائی جائیں ان پر مسح کرنا جائز ہے. اب یہ شرطیں کیا لگاتے ہیں؟ ایسے گاڑھے موزے ہونے چاہیے کہ ان میں پانی نہ چھنے. دیکھیے ایک طرف ہم کو صحابہ سے بہت سارے سلف سے یہ ملتا ہے کہ وہ ان کے موضوع پر مسح کرتے تھے، ان کے موضوع میں کیا پانی نہیں چھنتا ہے. ہم کہتے ہیں جیسے یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ان سے مطالبہ کہتے ہیں آپ سلف میں سے کوئی ایک آدمی دکھائیے جنہوں نے یہ 3 شرطیں لگائی ہوں. آپ کہتے ہیں موضوع پر مسح کرنے کے لیے 3 شرطیں، ان 3 شرطوں کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ایسے گاڑھے یعنی موٹے موزے ہونے چاہیے کہ ان میں پانی نہ چھنے. دوسرا اتنے مضبوط ہوں کہ بغیر جوتوں کے بھی ان میں 3 میل پیدل چلنا ممکن ہو. یہ احناف کا عجیب سا مسئلہ ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ 3 میل چلنا ممکن ہو تبھی آپ ایسے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں. ابھی آپ بتائیے کیا موزہ پہننے کے بعد انسان اس کو 3 میل چل کر کے دیکھے گا کہ 3 میل ان پہ چلنا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ یہ بالکل غیر ضروری قسم کی شرط ہے جو ہم کو خود جو ہے وہ کہیں پر بھی صحابہ کرام میں اور کہیں پر بھی نہیں ملتی ہیں. اسی طرح سے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سلف سے دکھائیے موضوع پر مسح، تو ہم نے تو سلف سے دکھا دیا موضوع پر مسح. اب ہم یہی سوال آپ سے کرتے ہیں کہ آپ دکھائیے کہ سلف میں سے کس نے یہ 3 شرطیں لگائی ہیں. تیسری شرط یہ کہ کسی چیز سے باندھے بغیر اپنی موٹائی اور سختی کی جیسے پنڈلی پر خود قائم رہ سکے، اور یہ کھڑا رہنا کپڑے کی تنگی اور چستی کی وجہ سے نہ ہو. یہ جو 3 شرطیں آپ نے لگائی ہیں، آپ سلف میں سے کوئی ایک صحابی کو دکھائیے کہ جنہوں نے یہ 3 شرطیں لگائی ہوئی ہوں. بہرحال یہ تو سلف کی بات کرتے ہیں، سلف ان کو ضرورت کے وقت یاد آتے ہیں، ورنہ جیسا کہ